اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، کتنا ہی بڑا کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، قبر سب کو پکڑ کر کے دبوچے گی۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، ایک مرتبہ قبر سب کو پکڑے گی، ایک مرتبہ قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی۔ وہ دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والوں، کبھی اپنی کار میں بیٹھ کر کے تم جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے کار کی لائٹ کو تم بند کر دو، اسکارپیو کی لائٹ کو بند کر دو، جنگل کے بیچوں بیچ میں روڈ کے اوپر آپ کی گاڑی کھڑی ہے اور ہیڈ لائٹس بند ہے، اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو میرے پیارے بھائیوں، کار تو پھر بھی چوڑی ہوتی ہے، قبر تو اس کار سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للقبر زغتتن، قبر تو سب کو پکڑے گی، سب کو دبوچے گی، قبر سب کو دبوچے گی۔ عذاب قبر سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی، میرے اوپر بھی ہوگی، آپ کے اوپر بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نیک صحابی تھے، بہت اونچا ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، انتقال ہو گیا ان کا، بھاری بھرکم بدن تھا، جنازہ جب اٹھایا جانے لگا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ کچھ منافقوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، سعد ابن معاذ کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی فرماتے اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ، اللہ کا عرش بھی سعد ابن معاذ کی وفات پر ہلنے لگا تھا۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتحت لہو ابواب السماء، جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے فرشتے ویلکم کرنے لگے، استقبال کرنے لگے کہ سعد ابن معاذ آ گئے۔ اتنے بڑے صحابی، ان کا جنازہ آیا، ان کی میت کو اللہ کے نبی قبر میں اتار رہے ہیں۔ جب جنازے کو میت کو قبر میں اتار دیا گیا، اللہ کے پیارے نبی اسی قبر کے پاس کھڑے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ کے چہرے پر خوف آ گیا، ڈر آ گیا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اپنے نبی کو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی سبحان اللہ کا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ تکبیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم القبر، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کی میت کو جب قبر میں اتارا گیا، ان کی قبر ان کے اوپر ٹائٹ ہو گئی، ان کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اور اے میرے صحابہ ان للقبر زغتتن، قبر سب کو پکڑے گی، قبر سب کو دبوچے گی، لو نجا منہ عاد، اگر کوئی قبر کے پکڑنے سے اگر بچ جاتا لنجا سعد ابن معاذ، تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، مگر کوئی نہیں بچے گا۔ قبر تو مجھے بھی دبوچے گی میرے بھائی، آپ کو بھی دبوچے گی، یہ الگ بات ہے۔ ہم اور آپ تو اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ اب قبرستان میں قبر کو دیکھ کر کے بھی ہمیں اور آپ کو
موت یاد نہیں آتی. قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہنسی مذاق کرنے والوں، قبرستان میں اپنے موبائل پر اپنی محبوباؤں سے بات کرنے والے بدماش نوجوانوں، قبرستان کی بے حرمتی کر کے اس کے اوپر جوا کھیلنے والے سخت دل لوگوں، یہ قبرستان وہ جگہ ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ وہ قبرستان ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے ارب پتی، جنہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو کچلا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، ظلم و ستم کیا تھا، آج اسی قبرستان میں مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دے رہے ہیں. یہی وہ قبرستان ہے، یہی وہ قبر ہے. اللہ کے نبی کے داماد اور ایسے داماد جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی تھی، عثمان غنی جو رقیہ کے بھی شوہر تھے اور جو ام کلثوم کے بھی شوہر تھے، جو نبی کے دوہرے داماد تھے، ایک کے بعد ایک نبی نے 2 بیٹیاں ان کو دی تھیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، زارو قطار اور رونے لگتے تھے. کسی نے پوچھا اے عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت ولا تبکی وتذکر النار ولا تبکی. اے عثمان جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہو لوگوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے میرے ساتھی، اور کب جانا ہے یہ نہیں معلوم، جانا ہے. کوئی نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے ابھی تو میری جوانی کا ٹائم ہے، 70 سال 80 سال کی عمر گزارنے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا، معاف کرنا، ذرا اپنے گاؤں کے قبرستان میں جا کے دیکھ لینا، بڑی تعداد میں آپ کو نوجوانوں کی بھی قبریں ملیں گی. 1 ہفتہ پہلے جھارکھنڈ کے دیوگھر میں میرا پروگرام تھا، تقریر کر کے میں بائی کار بنارس کے لیے نکلا. آدھا گھنٹے کے بعد جلسے کے ناظم کا میرے پاس فون آیا، مولانا صاحب یہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. میں نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا؟ کہا آپ تو تقریر کر کے نکلے، جلسہ ختم ہو گیا، رات کا تقریباً 12 بج چکا تھا، ساری پبلک نکل گئی جلسے میں سے. جب جلسے میں سے لوگ نکلنے لگے، 4-5 کلومیٹر دور گاؤں کا ایک نوجوان جو قرآن کا حافظ تھا، بالکل نوجوان لڑکا تھا، اور بعد میں جب فوٹو انہوں نے مجھے بھیجا تو مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکا اسٹیج سے جب میں اترا تھا مجھ سے مصافحہ بھی کرنے آیا تھا. وہ لڑکا بائک سے نکلا ہے جلسے سے، پروگرام سے، بالکل 20-22 سال کا لڑکا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا. جب وہ جلسے سے نکلا ہے اور بائک لے کر کے جب وہ آگے مین روڈ پر پہنچا ہے، اس کا گاؤں مین روڈ سے رائٹ سائیڈ میں تھا. اس نے انڈیکیٹر کیے بغیر، اس نے سوچا رات کا ٹائم ہے اور جلدی بازی میں اس نے بغیر انڈیکیٹر کی گاڑی کو گھمایا ہے. پیچھے سے پک اپ والے نے ایسی ٹکر ماری ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے. آن دا اسپاٹ وہ لڑکا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس نوجوان حافظ قرآن میں جس کا نام شفیع اللہ تھا، اس 2 بچوں کے باپ نے کیا یہ سوچا تھا جلسے سے میں نہیں آؤں گا میری کٹی پھٹی لاش آئے گی؟ کیا اس کی بیوی نے یہ سوچا تھا کہ میرا شوہر تقریر سننے کے بعد جب گھر میں آئے گا تو زندہ نہیں آئے گا، اس کا جنازہ آئے گا؟ میرے پیارے ساتھ، کیا بھائی کیا تماشا ہے؟ کیا پیچھے کون شور مچا رہا ہے؟ دیکھو باجا بجا رہے ہیں، ایک سے ایک جاہل لوگ. کیا اس کی بیوی نے یہ سوچا تھا کہ جب میرا شوہر تقریر سن کر کے آئے گا، اس کی میت میرے گھر پہ آئے گی، اس کی کٹی پٹی لاش میرے گھر پہ آئے گی؟ او میرے پیارے بھائیو، کیوں اپنی مستیوں میں غافل پڑے ہوئے ہو؟
موت کا ہرکارہ کبھی بھی تمہارے پاس آ سکتا ہے. موت اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گی, موت ڈیٹ نوٹ کروا کر کے نہیں آئے گی, موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی. اور یاد رکھو جب موت آئے گی, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, موت آئے گی, انسان کہے گا اے اللہ ایک موقع اور دے دے, ایک چانس اور دے دے, ایک اوسر اور دے دے, ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانے کا اور موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ بہت غلط کام کرتا تھا, بڑے گناہ کے کام کرتا تھا, بڑے کالے کرتوت کرتا تھا, ایک موقع اے اللہ مجھ کو اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا, اب ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑوں گا, اے اللہ سارے گناہوں کو ترک کر دوں گا, ساری بدکاریوں کو چھوڑ دوں گا, شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا, زنا کے قریب نہ جاؤں گا. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها, اے میرے بندے اب کوئی اور موقع ملنے والا نہیں ہے, جو موقع ملا تھا تجھے مل چکا, اب مرنے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا میں واپس نہیں جائے گا. یہ ہے اللہ کا قانون میرے پیارے ساتھی. اتنی ترقی کر گئی میڈیکل سائنس, لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں. بڑی بڑی بیماریاں, ابھی کٹیہار کے ایک بھائی بنارس کے کینسر ہاسپٹل میں اپنی ماں کو لے کے گئے, بریسٹ کینسر ہوا ہے, عورتوں میں بڑی تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. میرے پاس فون آیا ان کا, مولانا ذرا سا کچھ ہیلپ کر دیجئے, ماں کا آپریشن کا معاملہ ہے, علاج کا معاملہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. کبھی آپ جائیں کینسر ہاسپٹل میں, دیکھیں میرے ساتھی, اپنے گھر میں بیٹھ کر موبائل پر مستی کرنے والوں اور گناہوں اور غفلت کی دنیا میں غرق رہنے والوں, جاؤ ذرا دیکھو کتنے لاکھ لوگ آج کینسر ہاسپٹلوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, اس زندگی کو منمانی کر کے نہ گزارو. اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, اے عبداللہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے, جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. اے عبداللہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی اور مسافر کی زندگی گزارتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو میرے ساتھ. رات میں سو تو یہ سوچ کر کے سو کہ اگر صبح کو میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اے اپنے نوکری کے لیے بھاگنے والوں, اے دکان کے لیے دوڑنے والوں, اے اپنے کام دھندے کے لیے دوڑنے والوں, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو, اپنے رب کی جنت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس جنت کو پانے کی طرف اپنے اندر پیدا کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, اور جو جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. دنیا کو جنت مت بناؤ میرے بھائی, دنیا جنت نہیں بن سکتی. دنیا میں آپ اچھی سے اچھی جگہ چلے جائیں, کسی پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیں, جو من چلے وہ کھائیں, جو من چلے وہ پیئے, مگر دنیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں آپ بور ہو جائیں گے, دنیا میں تھک جائیں گے. کتنا گھومیں گے, کتنا کھائیں گے, کتنا پیئیں گے. دنیا کی خوبصورتی پر ناز کرنے والوں کتنے دنوں تک خوبصورتی پر ناز کرو گے. بالی ووڈ کی ہیروئنیں آتی ہیں, جب جوان ہوتی ہیں, جب پریس کانفرنس میں آتی ہیں, میڈیا والے ہر اینگل سے ان کا فوٹو لیتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے بالی ووڈ کی وہی ہیروئن جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو کتا بھی اس کو پوچھنے والا نہیں. یہ خوبصورتی, یہ جوانی, دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی میرے ساتھ. جنتی جنت میں جائیں گے,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کی خوبصورتی کبھی برباد نہ ہوگی، جنت میں ان کو نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ بوریت ہوگی۔ جنت میں ایک مارکیٹ لگے گا جمعہ کے دن، جب جنتی اس مارکیٹ میں سے ہو کر کے اپنے گھر آئیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جنت کی تو بات ہی نرالی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جنت کی تیاری کرو، اور جنت میں جانا ہے تو دیر نہ کرو، وَسَارِعُوا بی کوئک، جلدی کرو، جیسے اپنی فلائٹ کے لیے جلدی کرتے ہو، اپنی ٹرین کے لیے جلدی کرتے ہو، جس چیز کو تم امپورٹنٹ سمجھتے ہو اس کے لیے جلدی کرتے ہو، جنت کے لیے کیوں دیر کرتے ہو؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، میں اس کی بات نہیں کرتا جو گھوڑا بیچ کے سوتا رہتا ہے، اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پہ پڑا رہتا ہے، رات رات بھر تقریریں سنتا ہے، صبح کو فجر میں گھوڑا بیچ کے سویا رہتا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کا بھی حال کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، صبح 4:30 بجے فجر کی اذانیں مان لو، اور 5 بجے جماعت کا ٹائم ہے یا 4:45 بجے جماعت کا ٹائم ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اذان ہوئی، اب جو بیچارہ نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی بیچارہ دھیرے دھیرے بستر سے اٹھتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، آرام سے وضو کرتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، تب تک مسجد میں آیا، پتہ لگا امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے اور دوسری رکعت میں جا کر کے وہ رکعت کو پاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں نہیں ہم نماز کے لیے جلدی کرتے؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مان لو ہم دکاندار ہیں، دکان پر بیٹھے اور کسی نے آ کے بتایا ارے تیری دکان پہ جو آئٹم ہے اس کو بہت اچھی قیمت میں خریدنے والا کسٹمر بلا رہا ہے، تو ہم کہیں گے ارے یار جانے دو، پیسے کی کس کو ضرورت نہیں، ہم تو دوڑ کے جائیں گے، ہمارے فائدے کا سودا ہے، ہم دوڑ کے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حی علی الصلاۃ کی آواز 5 ٹائم آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز 5 ٹائم آ رہی ہے، اذان دینے والا کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، اور آپ اپنے کام دھندے میں لگے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو چھوڑ دو، جو نماز پڑھتے وہ بھی کسمساتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، انگڑائی لیتے ہوئے بڑے آرام آرام سے مسجد میں جاتے ہیں۔ او لوگو اگر نماز کو اہم سمجھتے ہو تو نماز کے لیے جلدی کیا کرو۔ سورہ جمعہ کے اندر دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو جلدی سے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار بند کر دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آرام آرام سے جاؤ، اللہ نے کہا فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر کے بھاگ کر کے مسجد میں جاؤ۔ مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ جلدی کرو، دیر مت کرو، اسی لیے جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ معاف کیجئے گا آپ کے کٹیہار میں اس چیز کی میں نے بہت کمی دیکھی ہے، سیمانچل کے علاقے میں بڑی کمی دیکھی ہے میں نے۔ 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ ہے، کبھی کوئی مہمان آ گیا الگ بات ہے، عام طور سے خطبے میں حال کیا ہوتا ہے 12:15 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد عوام کی مسجد میں کتنے بجے آ رہی ہے؟ 12:30 بجے، 12:40 پہ، 12:45 پہ، جماعت کھڑی ہونے کے 5 منٹ پہلے۔ ہماری زندگی میں جمعہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا